امی امی انہیں خون میں لت دیکھ اس کی جان نکلی تھی، وہ چیخا تھا۔ تبھی شیری بیگم بوا اور دی جان باہر آئی تھیں اور سامنے کا منظر دیکھ ان کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ شازل کبریٰ بیگم کا سر گود میں رکھے انہیں جگا رہا تھا۔ دی جان، مامی، آپ لوگ گاڑی میں بیٹھے فوراً، انہیں ہدایت دیتا وہ کبریٰ بیگم کو اٹھائے باہر بھاگا تھا۔ رش ڈرائیو کرتا وہ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ کبریٰ بیگم کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ پولیس کو کال کرتا وہ باہر آیا تھا۔ کہاں ہیں آپ؟ آپ نے کہا تھا وہ محفوظ رہے گی، مگر یہاں کوئی محفوظ نہیں رہا، کیوں نہیں آئے آپ؟ وہ ڈھیسا گیا تھا۔ سب ٹھیک ہے شازل، کچھ نہیں ہوگا ان دونوں کو، میرا وعدہ ہے تم سے۔ تم وہاں سب سنبھال کر جلدی سے آ جاؤ۔ اوکے۔ ان کی بات پر عمل کرتا وہ اندر آیا تھا۔ پولیس آ گئی تھی، آپ لوگ ابھی محفوظ ہیں، میں جا رہا ہوں خنسا اور علیہ کو لینے، اور میرا وعدہ انہیں لیے بغیر میں واپس نہیں آؤں گا۔ ان کو لیڈی کانسٹیبل کے حوالے کرتا وہ وہاں سے نکلا تھا اور رش ڈرائیو کرتا وہ بوسیدہ عمارت کے سامنے آ کر رکا تھا جہاں سلاوت کھڑا اس کا منتظر تھا۔ اسے آتے دیکھ بے اختیار آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم سب سنبھال لیں گے۔ وہ علیہ کو بھی لے گئے، ماں کو بھی گولی مار دی، وہ بچوں کی طرح رو دیا تھا۔ سلاوت کا سینہ چھلنی ہوا تھا، مگر یہ وقت رونے کا نہیں تھا۔ خود کو سنبھالو شازل، ابھی ہمیں لمبی جنگ لڑنی ہے، ہمیں اس عورت کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے ہر حال میں، ہمیں مضبوط بننا ہے، ہم کمزور پڑے تو دشمن ہم پر غالب آ جائے گا۔ خنسا، شازل وہاں صرف تمہاری بیوی ہی نہیں ہے، وہاں میری بیوی اور بہن بھی ہے، اور مجھے یقین ہے علیہ پر، وہ خنسا کو کچھ نہیں ہونے دے گی، یقین کرو میرا۔ اس کا کندھا تھا وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ مجھے یقین ہے، میں نے خنسا کی لوکیشن پولیس کو سینڈ کر دی ہے، انسپکٹر سلیم وہاں ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ گڈ، پھر چلو اندر، وہ اندر انتظار کر رہے ہوں گے۔ تم اندر نہیں گئے؟ شازل کو حیرت ہوئی تھی۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا تھا کہ ہم ساتھ دیکھیں وہ کون ہے جو ہماری مدد کر رہا تھا، ہر لمحہ ہر پل ہماری خبر رکھ رہا تھا۔ چلو پھر۔ شازل نے اس سے نگاہیں چرائی تھیں، وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ تو بہت پہلے سے اس آدمی کو جانتا ہے، اور سلاوت کو اسے دیکھ ضرور جھٹکا لگے گا۔ وہ دونوں سنبھل کر چلتے ایک ساتھ اوپر پہنچے تھے، مگر ویران بلڈنگ ان کا منہ چڑھا رہی تھی۔ کوئی ہے؟ سلاوت نے پکارا تھا۔ کوئی ہے؟ اوپر آ جاؤ دونوں۔ مخصوص الفاظ پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ چلو سلاوت، شازل نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ساتھ چلتے وہ دونوں اوپر آئے تھے جہاں پرانا کاٹ کباڑ پڑا تھا، مگر سامنے 3 کرسیاں رکھی تھیں جن میں سے ایک پر وہ براجمان تھا۔ سلاوت کو ایک جھٹکا لگا تھا جب وہ انسان ان کی طرف مڑا تھا۔ بابا، اس نے زیر لب انہیں پکارا تھا۔ وہ اتنے سالوں بعد اسے یوں دیکھ جیسے خود پر باندھے ضبط کے پہروں کو توڑ اس کی طرف بڑھے تھے، اور سینے میں بیجا تھا جو اب تک بے یقینی کی کیفیت میں کھڑا تھا۔ سلاوت، میرا بچہ، انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ سلاوت، تم ٹھیک ہو؟ اسے یوں بت بنے دیکھ شازل نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ جیسے ہوش میں آیا تھا، اور پھر عثمان صاحب کی گلے لگ پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ سارے گلے شکوے تکلیف ہر چیز ان آنسوؤں میں بہہ رہی تھی۔ شازل کی اپنی آنکھیں نم ہوئی تھیں، اسے بھی تو کبھی ماں اور باپ کا پیار نہیں ملے تھے، وہ بھی تو ایک ایسا ہی بچہ تھا جسے اس کے ماں باپ نے جان کر اپنی محبت اور شفقت سے محروم رکھا تھا۔ تبھی اچانک عثمان صاحب نے اسے کھینچ کر گلے لگایا تھا۔ ان دونوں کو خود میں بیچے وہ آواز رہے تھے، بابا، خنسا، علیہ، کچھ نہیں ہوگا ان دونوں کو، ایک آنچ تک نہیں آئے گی، تمہارے پاپا کا وعدہ ہے تم سے۔ سب انتظامات ہو گئے ہیں، اب بس صحیح وقت کا انتظار ہے۔ پلان کیا ہے؟ کرسی پر بیٹھتے شازل نے انہیں دیکھا تھا۔ پلان ہے بہت ہی آسان۔ سلاوت کے سامنے کرسی پر بیٹھتے انہوں نے ایک پیپر نکال کر ان کے سامنے رکھا تھا۔ کام ہو گیا ہے ستارہ بھائی؟ برجو کی کال پر اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ بہت خوب، مگر ایک کے بجائے 2 شکار ہاتھ لگے ہیں، اور دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک، برجو نے ندیدوں کی طرح بولنے پر ستارہ بھائی نے کہکا لگایا تھا۔ بس کر جا برجو، اور ویسے بھی وہ ہمارے مہمانوں کے لیے ہیں، تو کل تک انہیں ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے۔ کیوں، ایسا کیا ہے ان لوگوں میں؟ برجو سخت بدمزہ ہوا تھا۔ موٹی اسامی ہے، خوش ہوئے تو مالا مال کر دیں گے، اور پھر جتنا اچھا ہے میرا انعام اتنا ہی اچھا تیرا بھی۔ ستارہ بھائی نے اسے لالچ دیا تھا اور وہ اس کے لالچ میں آ بھی گیا تھا۔ بے فکر رہو، ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، بس مال تیار رکھنا۔ ٹھیک ہے، میں رات تک آتی ہوں وہاں، تب تک میرے سونے کی چڑیوں کا خیال رکھنا، رات کو تفصیلی ملاقات ہوگی۔ ایک اور بات بھائی، برجو ایک دم بولا، کیونکہ یہ بات بتانا بہت ضروری تھا۔ بول، اب کیا ہوا ہے؟ وہ بھائی، ایک عورت بیچ میں آ گئی تھی تو اسے گولی مارنی پڑی۔ کس کو گولی مارایا تو؟ وہ اس شازل کی ماں کو۔ برجو کے بولتے ہی ستارہ بھائی کا کہکا بلند ہوا تھا۔
واہ واہ برجو واہ، جو میں نہ کر سکی وہ تو کر گیا، واہ، اس عورت کو مار آیا جس نے تیری بائی کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ میرا آدھا بدلہ تو یہی پورا ہو گیا، اب تو ڈبل انعام کا حقدار ہے۔ تو دل خوش کر دیا تو نے میرا۔ وہ خوش تھی، بے تحاشا خوش۔ چل اب فون رکھ، بہت تیاری کرنی ہے، اب تو ڈبل جشن ہوگا، ڈبل ہوگا، سب ڈبل۔ خوشی سے چہکتی اس نے فون رکھا تھا، تبھی اس کی خاص ملازمہ نے اس سے سوال کیا تھا، ایک بات پوچھوں بھائی؟ پوچھ لاڈلی پوچھ، آج تیری بائی بہت خوش ہے، ہر بات کا جواب دے گی۔ بائی، کیا دشمنی ہے ان لوگوں سے تیری؟ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا تھا۔ دشمنی؟ وہ پرسوچ انداز میں جھولے پر بیٹھی تھی، آنکھوں کے آگے سے ماضی کے پردے ایک ایک کر کے ہٹ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی بھر رہی تھیں۔ ماضی؟ تجھے کیا شوق چڑھا ہے ابھی آگے پڑھنے کا؟ یہاں ناچ گانا کر تو رہی ہے، لوگ دیوانے ہیں تیرے۔ بس کر اماں، مجھے لوگوں سے ملنے دے، دل گھبراتا ہے میرے اس کوٹھے میں۔ ایسا کیا ہو گیا ہے جو تیرا دل گھبرانے لگا ہے؟ دیکھ ستارہ، ہم طوائفوں کو یہی کرنا ہے مرتے دم تک، یہ ہمارے دل کی نہیں سنی جاتی۔ انہوں نے ستارہ کو سمجھایا تھا، مگر وہ لاڈلی اپنی ماں کی کہاں سنتی تھی۔ مجھے جانا ہے ماں، وہ تو مجھے جانے دے گی، اور میں اس کام سے منہ نہیں موڑوں گی، تو بس مجھے جانے دے۔ اور وہ بازد ہوئی تو ستارہ بائی نے اپنی لاڈلی کے آگے ہتھیار ڈالے تھے، اور یوں ستارہ شہر کی اس رنگین دنیا میں آئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے اس کا پاؤں ایک دم اڑا تھا، اس سے پہلے وہ گرتی تو مضبوط بازوؤں نے اسے تھام کر سہارا دیا تھا، اور وہ جیسے ان کالی آنکھوں میں کھوسی گئی تھی۔ ستارہ کو پہلی نظر میں عثمان سے محبت ہو گئی تھی، مگر وہ اس کا سینئر تھا اور پہلے ہی اس کا دل کسی اور کا تھا۔ مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی؟ وہ جو اس کا تمنائیں تھی، وہ اس کی محبت میں پاگل گھنٹوں اس کی ڈپارٹمنٹ کے آگے گزار دیتی، اس کا پیچھا کرتی، وہ دیوانی ہو گئی تھی صرف ایک ملاقات میں جو آدھی ادھوری تھی۔ وہ جس مقصد کے لیے یہاں آئی تھی وہ تو کہیں کھو سا گیا تھا، اس کا مقصد تھا تو صرف ایک، عثمان کو حاصل کرنا۔ مگر یہ محبت جنون میں تب بدلی جب اس نے کبریٰ انہیں ایک ساتھ دیکھا۔ ایک آگ نے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اس کا دھندا خراب ہونے لگا تھا، وہ جسم بیچتی تھی۔ روشن بھائی نے اسے سمجھایا، ڈرایا، مگر اس پر تو محبت کا جنون سوار تھا۔ وہ عثمان کا پیچھا کرواتی تھی، اور پھر ایک دن اس نے عثمان کے سامنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا تھا۔ عثمان نے اس غور سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا جس کی شہرت ان سے چھپی ہرگز نہیں تھی۔ انہیں نفرت تھی ایسی عورتوں سے جو مجبوری کے نام پر اپنا جسم بیچتی تھیں۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں عثمان، مجھے اپنا لیں۔ دماغ خراب ہے تمہارا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کی بات پر ان کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اسے ٹھکرا آئے تھے، اور تب اس نے قسم کھائی تھی، جو اس کا نہ ہو سکا وہ کسی کا نہیں ہو سکے گا۔ تب اس نے کبریٰ اور ان کے خلاف کام کرنا شروع کیا تھا۔ وہ عثمان کی ماں تک پہنچی تھی اور ہر ممکن طریقے سے انہیں کبریٰ کے خلاف بھڑکایا تھا۔ کبریٰ کے باپ کو بھی اس نے ہی ورغلایا تھا ان دونوں کی تصویر دکھا کر۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، جو آپ کی قسمت میں نہیں ہوتا وہ آپ کو کبھی نہیں مل سکتا۔ روشن بھائی کی اچانک طبیعت خرابی نے اسے کوٹے تک محدود کر دیا تھا، اور اس دوران عثمان اور کبریٰ دونوں کو قسمت نے الگ کر دیا۔ جب وہ واپس آئی تو یہ خبر سنتے ہی پاگل ہو گئی تھی، اور تب اس نے عبدل کو اپنے قریب کیا تھا، جو اکثر ہی اس کے کوٹھے پر آتا تھا۔ اس نے کبریٰ کو برباد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، پوری سوچی سمجھی سازش کے تحت عثمان کو برباد کر گئی تھی۔ پھر اسے پتہ چلا کہ عثمان کی بیوی پھر سے امید سے اس نے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر اسے ختم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ سب کچھ پلان کے مطابق جا رہا تھا۔ عثمان آیا تھا اس کے پاس پیسے لینے، اور تب اس نے ایک شرط رکھی تھی، مگر وہ عثمان تھا جو ایک بار پھر اس کا نہ ہو سکا تھا، اور اب وہ ایک بار پھر آ گئی تھی سب برباد کرنے۔ کیا ہوا بھائی، آپ ٹھیک ہو؟ اسے یوں دیوار کو تکتا دیکھ ملازمہ نے اسے ہلایا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، تو جا اور فنکشن کی تیاری کر، اور ہر چیز کا بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ پورے کوٹھے کو برقی کمکوں سے سجایا گیا تھا، ہر کوئی دلہن کی طرح سجا تھا۔ شباب و کباب کی محفل عروج پر تھی۔ ستارہ بائی اپنی مخصوص جگہ پر براجمان تھی، تبھی کارا اور گلفام دونوں پوری شان سے چلتے اس کے سامنے آئے تھے۔ آداب! ایک ایک کر اس کا ہاتھ چومتے وہ سر تسلیم خم کر گئے تھے، اور ان دونوں کو دیکھ ستارہ بائی مسکرائی تھی۔ تم دونوں کا ہی انتظار تھا، تشریف رکھو۔ ہم تو تشریف رکھ لیں گے، مگر ہمارا مال کہاں ہے؟ ان دونوں کی بے صبری پر ستارہ بائی نے کہکا لگایا تھا۔ ارے اتنی بھی کیا بے صبری ہے، تم دونوں کا مال محفوظ جگہ پر ہے، دعوت کے مزے لو، اس کے بعد پوری رات عیاشی ہی کرنی ہے۔ آہا، یہ بھی ٹھیک ہے، چل گلفام کچھ کباب ہو جائے۔ بے ہنگم کہکے لگاتے وہ آگے بڑھے تھے۔ چھوڑ دو ہمیں پلیز، جانے دو، خدا کا واسطہ ہے تم لوگوں کو، خنسا چلائی تھی۔ اس وقت دونوں رسیوں سے بندھی تھیں، کمرے میں ہر جگہ گندگی کا ڈھیر تھا۔ خنسا کو اپنا آپ دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ خنسا، ہمیں ہمت نہیں ہارنی، ہمیں نکلنا ہے ہر حال میں یہاں سے۔ علیحا، مجھ سے یہ اسمیل برداشت نہیں ہو رہی۔
ہم نکل جائیں گے، تم دیکھنا، ابھی سلاوت اور بھائی آ کر ہمیں یہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ کوئی ہے، کھولو ہمیں، وہ چیخی تھی۔ انہیں یہاں بندھے ہوئے صبح سے رات ہو گئی تھی، مگر انہیں بند کرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا تھا۔ کوئی ہے، کھولو ہمیں۔ مسلسل اپنے ہاتھوں کو گھماتے وہ خود کو آزاد کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی تھی۔ کھولو ہمیں، کوئی ہے، خنسا چلائی تھی۔ خنسا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ علیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا جو ہوش و حواس کھونے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ بھوکی پیاسی رہ سکے۔ خنسا پلیز جاگو، دیکھو ابھی سب آ جائیں گے، پلیز خنسا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ علیہ نے اسے آواز لگائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں علیہ۔ پھولتی سانسوں کے درمیان وہ اتنا ہی بول پائی تھی۔ تبھی کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ ان دونوں نے چونک کر اندر آنے والے کو دیکھا تھا۔ ارے واہ، میری دونوں بلبل ابھی تک جاگ رہی ہیں۔ وہ لال ساڑی پہنے سج دھج کر ان کے سامنے آئی تھی۔ ہائے، کتنا انتظار تھا اس دن کا۔ جھک کر خنسا کے چہروں کو چھوتی وہ مکر ہنسی تھی۔ خنسا نے رخ پھیرا تھا۔ آہ! اس کے رخ پھیرنے پر ستارہ بائی نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ چھوڑ میری بہن کو، ذلیل عورت، بے غیرت بزدل، باندھ کر کے مقابلہ کر رہی، ہاں؟ علیہ چیخی تھی۔ ہا 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 ہا، چیخو اور چیخو، بلکہ ابھی جب میرے آدمی تم دونوں کو نوچیں گے تو تب زیادہ چیخنا، ابھی طاقت بچا کر رکھو۔ اپنا منہ بند کر کالی چڑیل، تو ہاتھ کھول میرے بڈھی کھوڑی۔ علیہ کی دھاڑی تھی، تبھی ایک تھپڑ اس کے منہ پر کھینچ کر مارا تھا۔ علیہ! خنسا کی جان نکلی تھی۔ تجھے لگتا ہے تیرے اس تھپڑ سے میں ڈر جاؤں گی؟ تو ہاتھ کھول میرے، پھر بتاؤں گی تھپڑ کسے کہتے ہیں۔ وہ اب بھی باز نہیں آئی تھی۔ ستارہ بائی نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر پھر اس پر ہاتھ اٹھاتے ہی برجو اندر آیا تھا۔ بھائی، وہ دو آدمی باہر کب سے انتظار کر رہے ہیں، ہمارے ایک بندے کو مار بھی دیا انہوں نے۔ اف، ان کو صبر نہیں ہے، دیکھتی ہوں میں، تو رکھ نظر ان پر۔ ٹھیک ہے بھائی۔ ستارہ بائی کے جاتے وہ دروازہ بند کرنے کے لیے مڑا تھا، مگر اس سے پہلے ایک موٹا ڈنڈا اس کے سر پر پڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ چیختا وہی ڈنڈا اس کے منہ کے اندر گیا تھا۔ چیخ اب! علیہ نے خونخوار نظروں سے اس سے گھورا تھا جو اب زمین پر پڑا تھا۔ علیہ نے ایک دو بار اور ڈنڈے سے اس کا نشانہ لیا تھا اور بھاگ کر خنسا کو کھولا تھا۔ پاس پڑے جگ سے اس کے لیے پانی لا کر اسے پلایا تھا۔ خنسا اٹھو، ہمیں نکلنا ہے یہاں سے ہر حال میں۔ علیہ نے اس کا گال تھپتھپایا تھا۔ وہ جو صبح سے بھوکی پیاسی دوسرے حال سے تھی، بالکل ڈھیسی گئی تھی۔ علیہ نے اسے سہارا دیا، جلدی سے اٹھایا تھا اور فوراً وہاں سے نکلی تھی، مگر سامنے ستارہ بائی کو کھڑے دیکھ ان کے قدم رکے تھے۔ کہاں جا رہی ہو میری بلبل؟ حقارت سے کہتی وہ قدم قدم بڑھاتی ان تک آ رہی تھی۔ علیہ نے خنسا کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ ہمارا راستہ چھوڑ دو ورنہ شاذل تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ خنسا چیخی تھی۔ اسے خود کو بچانا تھا، وہ علیہ پر بوجھ نہیں بن سکتی تھی۔ پہلے وہ اپنی ماں کو تو بچا لے، جیسے تیری ماں کو مارا تھا، ٹھیک ویسے آج اس کی ماں کو بھی مار دیا میرے آدمی نے۔ اپنی بات بول کر وہ ہنسی تھی۔ خنسا کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ لیکن اس بار تم مرو گی، کیونکہ میرے اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتے۔ آج تم برباد ہوگی، ختم ہوگی، تمہیں تمہارے کی سزا ملے گی۔ بھول ہے تمہاری، میں ستارہ بائی ہوں جس نے عبدل کو مارا، تیری ماں کو مارا، شاذل کی ماں کو مارا، اور اب تیری باری، سب کو برباد کر لوں گی۔ میں نے اپنی ماں کو مارا کیونکہ وہ میرے کام کے بیچ رکاوٹ تھی، تو تیری کیا اوقات ہے میرے آگے؟ تیری اوقات تو میں بتاؤں گا تجھے۔ جانی پہچانی آواز سن کر ستارہ بائی ایک دم پلٹی تھی، مگر تبھی ایک تیز گولی اس کے پاؤں میں گھسی تھی۔ وہ تورا کر زمین پر گری تھی۔ صاحبہ کو مارا تھا ایسے ہی۔ عثمان صاحب کو دیکھ، وہاں موجود خنسا کو سکتا ہوا تھا۔ حیران تو علیہ بھی تھی، جبکہ نیچے شاذل اور سلاوت نے انسپکٹر سلیم کے ساتھ مل کر اس کے چمچوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ عثمان، تم آ گئے؟ ستارہ بائی کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔ دیکھو یہ سب میں نے تمہیں بلانے کے لیے تو کیا ہے، یہ دیکھو تم آ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ کھسکتی ان کے قریب آ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے پلو کے اندر گیا تھا۔ دیکھو تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، تمہارے نام پر بیٹھی ہوں اب تک، مجھے اپنا لو۔ غیر محسوس طریقے سے اس نے ریوالور نکالا تھا۔ تمہاری اولاد میری ہوگی، میں ماں بن جاؤں گی، مجھے اپنا لو۔ سسکتی وہ آگے بڑھی تھی۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، غارت ہو جاؤ گی تو۔ میں غارت ہوں گی، مگر اس سے پہلے تم جاؤ گے یہاں سے۔ بولتے ساتھ ہی اس نے ریوالور ان کے سامنے کی تھی۔ اس سے پہلے وہ انہیں مارتی ایک گولی سرسراتی اس کے سینے کے آر پار ہوئی تھی۔ انسپکٹر سلیم نے آگے بڑھ کر انہیں ہٹایا تھا۔ سامنے وہ عورت جو نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکی تھی، آج یوں پڑی تھی، مگر آنکھوں میں صفاقیت تھی، پچھتاوا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے کوٹھے پر ریڈ پڑی تھی، نہ جانے کتنی لڑکیوں کو ان لوگوں نے بازیاب کروایا تھا۔ مرو گے تم سب۔ آخری سانسوں میں بھی وہ نفرت سے باز نہیں آئی تھی۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جنہیں کوئی چیز نہیں بدل سکتی، تو ان کے لیے بڑے عذاب کی نوید ہے۔ وہ جو ظالم میں ظلم کرتے ہیں، دراصل وہ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو خود کو فرعون سمجھ بیٹھی تھی، اب موت قریب تھی تو بھی اسے خدا کا خوف نہیں تھا۔ شاذل اور سلاوت اوپر آئے تھے اور وہاں کے منظر کو دیکھ ان دونوں نے عثمان کو دیکھا تھا، جو اب جھک کر اس عورت سے مخاطب تھے۔ جاننا چاہتی ہو کہاں تھا میں؟
اس کے تل تل مرتے وجود کو نفرت سے دیکھتے گویا ہوئے تھے۔ تمہارے خلاف ثبوت جمع کر رہا تھا تاکہ تمہیں مزید سانس لینے کی مہلت نہ ملے، پھر کوئی صاحبہ تمہاری حسد کی بھیٹ نہ چڑھے، پھر کسی ہوا کی بیٹی کو اپنی عزت نیلام نہ کرنی پڑے۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، ایک عورت ہی دوسری عورت کی دشمن ہے۔ کیا لگا تھا تم میری بیٹی کو نقصان پہنچاؤ گی تو میں یہ ہونے دوں گا؟ بہت پہلے سے تیار تھا میں، اور آج وہ مبارک دن ہے جب تمہارے ناپاک وجود سے ہمیں اور اس دنیا کو آزادی ملے گی۔ نفرت سے بولتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے قدم خنسا تک آئے تھے جو بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ خنسا، انہوں نے بہت نرمی سے اس سے پکارا تھا اور وہ خود پر ضبط کھوتی ان کے سینے سے لگی تھی۔ بابا، سسکتے وجود کو ساتھ لگائے انہوں نے سلاوت کو بلایا تھا جو بھاگ کر ان کے مضبوط بازو میں سمایا تھا۔ میرا بچہ، میرا عثمان۔ دی جان نے انہیں سینے سے لگایا تھا۔ کتنے عرصے وہ تڑپتی رہی تھیں اپنی اولاد کو سینے سے لگانے کے لیے۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ برا وقت آ کر گزر گیا تھا، اب صرف خوشیاں تھیں جو ان کی منتظر تھیں۔ شاہزر کبریٰ بیگم کو بانسوں کے گھیرے میں لیے بیٹھا تھا۔ اس نے ان سے معافی مانگی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو وقت دیا تھا۔ خنسا اپنے بابا سے لگ کر بیٹھی تھی۔ کتنا مکمل تھا یہ منظر۔ وہ شاہزر کو دیکھ منہ چڑھاتی اور پھر عثمان صاحب کے ساتھ باتوں میں لگ جاتی۔ مجھے آپ سب سے کچھ کہنا ہے، خنسا کو اشارہ کرتے علیہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں میں جو کہنے چاہ رہی ہوں اس سے آپ لوگوں کو شوق لگے گا، مگر ہم چاروں کی یہی خواہش ہے کہ اب جب کہ سب مکمل ہو گیا ہے تو ایک ادھوری داستان کو بھی پورا کیا جائے۔ کس بارے میں بات کر رہی ہو علیہ بیٹا؟ سلطان صاحب نے اس سے پوچھا۔ بابا، ہم چاہتے ہیں پھپھو اور عثمان انکل کی شادی۔ علیہ! اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے کبریٰ بیگم نے اسے روکا تھا۔ بولنے دے مما، اسے یہ ہم سب کی خواہش ہے۔ ہمیشہ والدین ہی کیوں بچوں کا سوچیں، بچوں کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کا سوچیں۔ پلیز جان، پلیز پھپھو، پلیز بابا، پلیز مما۔ خنسا نے بھی علیہ کا ساتھ دیا تھا۔ دی جان ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ ان کی بات پر عثمان صاحب نے انہیں خفگی سے دیکھا تھا۔ دولہا دلہن کی مرضی نہیں پوچھی جاتی، یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہمیں خوشی ہے اور ہم مکمل ہونا چاہتے ہیں بابا۔ خنسا ان دونوں کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ میں لڑکی کا بھائی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سلطان صاحب کے کہنے پر خنسا نے خوشی سے تالیاں بجائی تھیں۔ بھائی، بس کبریٰ، کیا میں نہیں جانتا ہوں کہ ساری زندگی تمہیں خوشیاں نہیں ملی، مگر اب ملیں گی۔ ویسے بھی تم کون سا لوگ بڈھے ہو۔ یس، اب کوئی کچھ نہیں کہے گا، نکاح ہوگا اب ڈائریکٹ۔ ان دونوں کو موقع دیے بغیر وہ جشن منانے لگے تھے اور پھر ایک سادہ سی تقریب میں ان کا نکاح ہوا تھا۔ ایک جائز اور مخلص رشتہ جڑا تھا۔ 5 سال بعد۔ محتشم، اربیلا، نیچے آ جاؤ۔ وہ کب سے ان دونوں کے پیچھے خوار تھی جو اس کی سننے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ مما، بابا کو بلائیں، وہ اچھے سے ڈانٹتے ہیں۔ آپ ڈانٹتی ہیں؟ اچھا بیٹا، ٹھیک ہے۔ مما گندی ہے نا، اب آئس کریم بھی نہیں ملے گی۔ اس نے بھی ناک چڑھائی تھی اور وہ دونوں آئس کریم کے نام پر فوراً اس کے پاس آئے تھے۔ واہ میرے بچوں واہ! شاہزی نے ان دونوں کو داد دی تھی۔ بابا! وہ بھاگ کر اس سے لپٹ گئے تھے۔ بابا چلیں آئس کریم کھانے، اربیلا نے فرمائش کی تھی۔ نہیں بابا، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے۔ نہیں آئس کریم؟ ان دونوں کی اپنی بحث شروع ہو گئی تھی۔ خنسا نے منہ بسوڑ کر اسے دیکھا تو ہنستے ہوئے اسے شاہزل نے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ چلو بچوں، آ جاؤ، کھانا ریڈی ہے۔ کبریٰ بیگم کی آواز پر وہ لوگ بھاگ کر ان کے پاس پہنچے تھے۔ بھائی اور علیہ کب آئیں گے؟ کیوں، تم مس کر رہی ہو انہیں؟ بہت زیادہ، اور سب سے زیادہ اقسم اور زحا کو۔ وہ دونوں بھی تمہیں بہت مس کر رہے ہیں۔ ہاں نا، کیونکہ وہاں انہیں تنگ کرنے کو کوئی نہیں مل رہا ہوگا۔ ہاں، یہ بھی ہے، چلو اب کھانا کھاتے ہیں۔ اسی لیے وہ نیچے آیا تھا۔ سلاوت اور علیہ اپنے بچوں کے ساتھ اسلام آباد میں تھے۔ وجہ سلاوت کا کورس ہے جو اسے 6 مہینے وہاں رہ کر مکمل کرنا ہے۔ عثمان اور کبریٰ شادی کے پر کئی اعتراضات اٹھے تھے، مگر انہیں دنیا کی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا تھا۔ ان دونوں نے ایک لمبی مسافت طے کی تھی اور خوشیوں پر ان کا بھی اتنا ہی حق تھا۔ وہ سب ایک چھت تلے رہتے تھے تاکہ بچوں کو ان کے نانا اور دادی دونوں کا پیار مل سکے۔ جن لوگوں کو اس عجیب رشتے پر اعتراض تھا وہ ان سے ملنا چھوڑ چکے تھے، مگر وہاں کسی کو فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ جو مساوات ان لوگوں نے طے کی یہ وہی لوگ جانتے ہیں، اور اب یہ منزل ان کا انعام ہے۔ یہ عشق بہت کرب سے گزرتا ہے، انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، مگر اگر اسی کرب کو ہم اپنی مضبوطی بنا لیں تو یہ عشق ہمیں دنیا فتح کرا دیتا ہے۔ ایک مکمل خاندان، ایک مکمل محبت، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر یقین۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا ایک بہت ہی خوبصورت سا ناول آج اختتام پذیر ہوا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ شکریہ۔